اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب آسمانی کتاب والفرقان اور فرق کرنے والی چیز حق اور باطل میں، فرقان کو فرقان ہی رکھیں گے ہم ترجمے میں، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اور احسان ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، یعنی تمہیں جو ہے یوں ہی معجزہ دکھا کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہیں احکامات بھی دیے گئے، تمہیں آرڈرز بھی دیے گئے، کتاب دی گئی تمہیں، یعنی ہدایت کا سامان تمہارے لیے مہیا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرقان کہتے ہیں کرائٹیرین کو، حق اور باطل میں جو چیز تمیز کر دے اسے وہ بھی دیا، یعنی کتاب کے ساتھ ساتھ بعض کہتے ہیں فرقان کا ترجمہ کیا ہے، معجزے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرقان میں جو ہے وہ بھی شامل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے معجزات دیے گئے، جیسے ید بیضا، اپنا ہاتھ وہ آرمز میں ڈالتے تھے اور وہ بالکل چاندی جیسا روشن ہو جاتا، اور فرقان کے یہ بھی معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی سے انہوں نے جیسے لاٹھی کو مارتے اور وہ سانپ بن جاتی، تو یہ جو تمام چیزیں تھی کتاب کے ساتھ ساتھ احکامات کے ساتھ ساتھ معجزات بھی دیے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ تھی، جو نبی تھے، تو یعنی تمہارے لیے جو ہے حق اور باطل میں تمیز ایک دم واضح ہو گئی، یہ تمام انعامات تھے ہمارے تم پر، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور فرقان۔ الکتاب جو ہے نا کوڈ آف کنڈکٹ، کانسٹیٹیوشن کے لیے قانون دیا ہم نے تم کو، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مصمم نظام، ایک دم اسٹرانگ کانسٹیٹیوشن تمہیں دیا گیا، اور یہی لفظ بھی جو آیا ہے قرآن مجید میں کانسٹیٹیوشن کے لیے، لیکن آتا ہے اس کے لیے جب قانون کے لفظ کے طور پر آتا ہے الکتاب تو آتا ہے کتب علیکم، فرض کر دیے گیا تم پر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جیسی کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اس کے قوم کو جو ہے ان کے قوم کو جو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بغیر سر و سامان، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا، الکتاب دی، اور فرقان جو ہے ایک معنی اس کے ہے سکسیس کے بھی، سکسیس کامیابی فتح اللہ نے جو تھی اتنے بڑے ظالم اور ایسے بادشاہ سے جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے اسے اس کے خلاف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے اوپر جو ایمان والے تھے بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اس کے باوجود اللہ نے اتنی بڑی فتح دی۔ اور فرقان جو ہے، فرقان کا لفظ قرآن مجید میں جنگ بدر میں فتح کے طور پر بھی جو آیا تھا کہ یوم الفرقان، یعنی فرقان کا دن، جس دن حق اور باطل میں الگ الگ ہو گئے، سارے واضح ہو گئے بالکل۔ تو لعلکم تہتدون، کیوں دیا تھا ہم نے تمہیں یہ؟ تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چل سکو۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جب کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ ہمیں بھی الفرقان اور الکتاب، ہمیں بھی امت محمدیہ کو بھی دی گئی ہے، اور اس کتاب کا اور فرقان کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی تلاوت نہیں بلکہ تہتدون، تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں؟ اسی سے ہم گائیڈنس حاصل کریں، اسی سے ہم اپنے راستے کو تلاش کریں کہ حق کا راستہ کون سا ہے، اور باطل کے راستے کو ہم چھوڑ دیں جان کر کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ پوری ایک اسٹوری جیسی چیزیں گھوم جاتی ہے کہ ایسے کب ہوا تھا، ویسے کب ہوا تھا، اور کیا ہوا تھا، اور کتنے لوگ تھے، اور کون سی جگہ تھی۔ تو ہم یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کم الفاظ میں بہت سارے لیسنز دیے ہیں، اور جو مقصود ہے، جو بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیسن اخذ کرنے کے لیے، ہم اس میں سے کیا لیسن نکال رہے ہیں وہی ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری ڈیٹیل، آلموسٹ 90 ورسز جو ہیں اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ، وہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 to آلموسٹ 98 ورسز تک ہیں یہ، اور سورہ اعراف میں بھی تقریباً بہت بڑا پیسج ہے، 20-25 آیتیں ہیں اس میں بھی، تو یہ وہاں پر ان ڈیٹیل آئے گا۔ یہاں پر یہ صرف بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو جو ہے کتاب
کتاب اور ہدایت اور نبوت کے تمام سامان مہیا کیے گئے تھے۔ جزاک اللہ۔